वेलकम बैक। गुल्ले चारों का वाजा इकबाल जमील में अमर है और माशाल्लाह का पुतरान भी गए कराची चक्का। सर कराची पे बात हो रही थी, सॉरी मैं आपको नॉस्टैल्जिया में ले गया थोड़ा सा जो है ना वो मंज़र को ज़रा थोड़ा सा खुशगवार बनाते हैं। सर कौन सी इमारतें कराची की जो आपको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं? मतलब ये इमारतें मैं समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ दौर की इमारतें बनी हुई हैं उनके अंदर वाकई कोई ना कोई अट्रैक्शन मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत सारी इमारतें बनी होंगी, लेकिन आपको उस दौर की यानी ब्रिटिश जो है ना वो रजीम की कौन सी इमारतें अट्रैक्ट? देखिए, अगर आप ये कहेंगे ना कि कराची की कौन सी इमारतें, वो जो आर्किटेक्चर पहले था ना, अब वो आर्किटेक्चर नहीं है। अब आपने ये सोच के बनाया कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आई बिल्डिंग, टेक इट एज ए खालिद दिना हॉल, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है कराची पोर्ट्रस। गो एंड लुक, सी द आर्किटेक्चर, सी द रेड स्टोन्स ओवर देयर। वो बिल्डिंग अगर आप ये मैं बोलता हूँ बनाने वाले अब भी होंगे, लेकिन जिस अंदाज से उसको कर्व किया गया समंदर के साथ, जिस अंदाज, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। केएमसी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत, देख लीजिए आप, आपके केएमसी बिल्डिंग हैज गॉट अ ट्रिमेंडस इंपैक्ट। क्या खूबसूरत इमारत बनाई गई है, और क्या मतलब अभी भी नई नई मल्टी नेशनल 10-10, 15-15, 20-20 मंजिला की इमारतें बन गई हैं। यस, यहाँ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब तो वो हबीब बैंक के पास है नहीं। हबीब बैंक की बिल्डिंग भी कराची की चंद, उस पर कोई रंग नहीं था, सीमेंटेड कलर था। लाइकवाइज मोहट्टा पैलेस, गो एंड सी दैट बिल्डिंग, it still reminds the glory of Karachi. The way it was made, अभी तो वहाँ बहुत सारे क्यूरेटर रख दिए गए हैं, वहाँ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अदबी महफिलें होती हैं, मूसीकी की महफिलें होती हैं, शेर व शायरी की महफिलें होती हैं, लेकिन मोहट्टा पैलेस हैज़ गॉट ए वेरी, इसी तरह लाइकवाइज जैसे ही आप यूँ टर्न करते हैं फ्रॉम मेहरान होटल, तो जैसे ही आप टर्न करके मेट्रोपोल की तरफ आते हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर पे फ्लैग स्टाफ हाउस, कायदे आजम ने खरीदा था उसको, लेकिन उस पर कभी रहे नहीं, वो कायदे आजम ने खरीदा था। उसको आप बाहर से देखें तो आपको लगता है आप खो से जाएंगे। आप यकीन कीजिए, शाम के वक्त अगर आप देखें ना उस बिल्डिंग को, शाम के वक्त, और गौर से अगर देखें आप, गौर से, तो आपको लगेगा कि आप उसके अंदर खुद ब खुद समा जा रहे हैं, जो डिम लाइट्स के अंदर है। इतनी खूबसूरत है फ्रेयर हॉल, अभी उसको रिनोवेशन किया, ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल। मतलब आप देखिए, आपकी मेमोरी डाउन द मेमोरी, जो भी कराची का आज का भी, उस दौर के लोग की बात नहीं कर रहा मैं, उस दौर, आज के दौर के जो लोग हैं वो भी कहते हैं यार व्हाट एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कराची हैज गॉट। इससे कैटरिक हॉल हुआ करता था, कैटरिक हॉल, ये जहां आप ये जैकब लाइन्स के पास, वहां डिबेट्स हुआ करती थी, डिबेट्स वहां पे पॉलिटिकल इज्तिमा हुआ करते थे, वहां सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया करती थी। कैटरिक हॉल, वो कहते थे वो मतलब वहां जो जाए जाके आप बात कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ बात कर सकते हैं। एक किस्म का हाइडल पार्क था वो, इन अ वे यू कैन कॉल इट। ये था, ये सब ये खूबसूरत इमारतें ही हैं। लक्ष्मी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी सी बिल्डिंग होती थी उस जमाने की, उसे कहते थे। और अगर आप डाउन द अर्थ यू गो अप दैट, यू कंपेयर इट। चलिए मैं अभी कहता हूँ एग्जांपल, वो जमाने की रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आप देख बेहतरीन, और आज की रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग देख ली, लंबाई जरूर होगी, ऊंचाई जरूर होगी, लेकिन खूबसूरती पे अगर इफ यू कम आउट दैट, उस बिल्डिंग का कोई जवाब नहीं। कमाल खूबसूरत। आपने तो पूरी जो है ना वो कराची की बिल्डिंग्स को सामने रख दिया और सारा नक्शा ही बड़ी मुख्तसर और बड़े जामे अंदाज में बता दिया। अच्छा सर, इस वक्त कराची को अगर आपने देखना है, उसी पुराने कराची को, तो इस वक्त कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको वो पुराना कराची आपके बिल्कुल, आप समझते हो यही है यार, ये यहाँ नहीं तब्दील हुआ, ये तो पूरा वही पुराना कराची है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, 2-3 जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बदली, और उनको बदलना भी नहीं चाहिए। उसकी ब्यूटी उसी में ही है। अगर आप उसको चेंज कर देंगे ना, वो चीज़ नहीं आ सकती। जोड़िया बाजार, वाह वाह, मैं जोड़िया बाजार, मैं कहता हूँ कि जिसको ड्राइविंग सीखना है वहाँ चला जाए। छोटी सी जगह है, लेकिन बिलियंस का कारोबार हो रहा है। 3 आदमी के बैठने की जगह है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग। जोड़िया बाजार इज एन एशियन प्लेस।
مطلب چینج نہیں ہونا چاہیے، اس کو رہنا چاہیے، اس کی بیوٹی اسی میں ہے. آئی ٹیل یو آنیسٹلی. اسی طرح کھارادر مطلب لکھپتی ہوٹل، لکھپتی ہوٹل کو لکھپتی ہوٹل رہنے دیں قسم سے. اب میں آپ کو ایک چیز ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے ساتھ. جو صدر میں ایمپریس مارکیٹ کی بلڈنگ کا بھی ہمیں ذکر کیا، بڑا خوبصورت تھا. اب اس کا شیپ اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا خوبصورت تھا. ایمپریس مارکیٹ سے آگے جیکمن لائن میں اسٹوڈنٹس کی بریانی ہوا کرتی تھی. کوئی بلڈنگ نہیں تھی. ابھی وہ بلڈنگ ہے. اب وہ بلڈنگ ہے لیکن بریانی اس زمانے کی جو بریانی تھی، اس زمانے کی جو وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ بریانی کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. اور اب کراچی ان دا پیسج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلیں، یہ سب چیزیں بدلنے والی. اچھا سر، آپ نے بریانی کا ذکر کیا تو کراچی کے کھانے بھی کراچی کے اپنے بھی کھانے تھے، ان کا اپنا ایک روایت تھی. بالکل. ناشتہ الگ سا ناشتہ، بالکل. دوپہر کا کھانا الگ سا. پھر جو ہے نا کچھ علاقے تو ایسے ہیں وہاں پر شام کا بھی ناشتہ. بالکل بالکل بالکل. تو یہ کراچی کے کھانوں کے بارے میں ذرا آپ کو کیا پسند تھا، ناشتہ کہاں سے کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں ایک ریسٹورینٹ ہوا کرتا تھا جو اس کا نام کیا، سلاطین ریسٹورینٹ. یہ جو بوری بازار سے تھوڑا پہلے سلاطین، اس کا کھچڑا نہاری اس کی کمال کی کھچڑا. اور اس کا نام کیا، رحمانیہ اسٹور ہوا کرتا تھا جہاں جو لوگ تھوڑے سے مڈل کلاس سے ابو ہوتے تھے وہ اپنے گھر کا سودا ضرور لیا کرتے تھے. رحمانی اسٹور بڑا مشہور ہوتا تھا، بہت مشہور. جس طرح اب آپ کے یہاں آغاز بن گیا ہے یا میٹروز بن گئے، وہ اچھی خاصی بڑی دکان تھی اور لوگ آٹا چاول دال گھی شکر اپنی ضروریات زندگی مہینے کے سامان ہوا لیا کرتے اور اس کو بڑا پریولیج سمجھا جاتا تھا. اسی طرح بہت پہلے کی بات، بلوچ آئس کریم. بلوچ آئس کریم کیا ذائقہ تھا اس کا، واہ. جو یہاں کھلی ہے نا بوٹنگ بیسن پہ، وہاں کا آف شوٹ ہے. وہاں چھوٹی سی دکان ہوتی تھی بلوچ آئس کریم پہ. اب وہ کوئی بروسٹ والا آ گیا اس کے برابر میں. وہ آئس کریم ہم وہاں جاتے تھے، اس کی بات ہی الگ تھی. تھوڑا سا آگے یو موو اٹ، بوری بازار میں یو موو اٹ اور ہلکے سے وہاں نمکو کارنر ہوا کرتا تھا. وہ آج جگہ جگہ نمکو کارنرز کھل گئے. یونائٹڈ کا کیک، یونائٹڈ کا کیک مشہور کیک ہوا کرتا تھا اس کا، یونائٹڈ بیکری کا کیک. یہ سب چیزیں، یہ سب جو روایتیں کراچی کی تھی، اس نے کراچی کو ابھی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، ابھی بھی بہت کچھ ہے. ایمپریس مارکیٹ کے سائڈ میں، مین ایمپریس مارکیٹ کے سائڈ میں جہاں سے ایک راستہ جاتا ہے اندر مارکیٹ کو جاتا ہے، جہاں وہ ٹائپسٹ وغیرہ بیٹھتے ہیں، ابھی بھی یہاں شام کو 5 بجے ایک کڑھائی لگا کے مچھلی والا بیٹھتا تھا. اور کون نہیں آتا تھا، لوگ گاڑیوں پہ آتے تھے اور وہیں بیٹھ کے کھاتے تھے. اب وہاں ہے تو صحیح، شاید اس کا کوئی بیٹا یا اولاد یا دادا پردا جو بھی ہو وہ تھا، لیکن وہ جو مچھلی تھی اس کی کیا بات ہے، کیا روایت تھی. پیپل یوز ٹو لو اینڈ گو ود دیئر، کہ یار چلو آج یہاں کھاتے ہیں. صابری کی نہاری تو بعد میں، تو زاہد وغیرہ بعد میں آئے، جاوید نہاری بعد میں آئے، کئی نہاریاں، لیکن جو صابری کی نہاری، اور وہ جو نہاری لا کے رکھتا تھا اور پھر اوپر سے لا کے جو اسپیشل گیسٹ اوپر سے خاص مسالہ ڈالتا تھا وہ، اور اس کی بات الگ ہوتی تھی. تو یہ کراچی کی چیزیں، یہ کراچی کی خوبصورتی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. دیکھیں بہت سارے اب کراچی کی پاپولیشن وہ نہیں، میسو گروتھ ہو گیا. کراچی کے کھانوں کا سن کر میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے، آپ لوگوں کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے. اور جس انداز میں اور جس لہجے کے اندر اور جس روانی کے ساتھ جو ہے وہ اقبال جمیل صاحب نے بتایا، کمال. بھئی ایک ایک چیز انہوں نے جو ہے نا، ابھی میں نے روک دیا کہ وگرنہ اور ذکر نہیں ہوگا، ابھی تو اور بہت ساری چیزیں آنی تھی. اچھا سر، بڑا اچھا لگ رہا ہے، مطلب یہ ساری آپ کے ساتھ گفتگو، پرانا کراچی سامنے آ رہا ہے، کیا کیا کھانے تھے. کیا ایمپریس مارکیٹ کا جب ذکر آیا تو یہ جو ہو رہا ہے ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی جی جی. یہ جو بیوٹیشن، کراچی کی بیوٹیفیکیشن کے نام سے ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ ایکچولی ساری بات یہ کہ میں دیکھیں خوبصورتی اس کو بحال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انلیگل کام آپ کریں گے، آپ کو فیس تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو آلٹرنیٹ سولوشن پھر کیا ہے اس کا؟ آپ آگے ایک دن مجھے ڈسپلیس کر دیں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. مطلب آپ کو یہ چاہیے، آپ بالکل کریں. کون نہیں چاہتا کہ کراچی صاف ہو؟ کون؟ ایوری بڈی جو اس شہر کا مکین ہے، جو اس شہر کا باسی ہے،
وہ چاہتا ہے کہ لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نہیں. ایک رات کے اندر اگر آپ اس ٹائپ کے فیصلے کریں گے تو پھر یہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ اے پاپولر ڈیسیجن. لو پیپل یوز ٹو سے اٹ. آپ کسی کی روزی کو ایک دم یکلاک تو نہیں ختم. پولیٹیسائز ہو رہا ہے. نہیں, یہ پولیٹیسائز نہیں ہے, یہ بظاہر سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہے, اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کو لیکن آپ یقین کریں ایمپریس مارکیٹ کو ابھی جو صحیح شکل میں نے ابھی دیکھا ہے. ہاں, میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. میں نے بھی اس شکل میں بالکل دیکھا ہے. ہاں, اچھا, تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے کہ ایک اتنی خوبصورت عمارت جو ہے وہ دب کے رہ گئی تھی. بالکل صحیح بات. تو لیکن اس کے ذمہ دار مصور, اس کے ذمہ دار ہے نا, اٹس ناٹ دا پیپل, اٹس دا آفیشل. جو لوگ تھے پچھلے دور میں جو تھے اور اب بھی جو, اٹس ناٹ دا پیپل. یار میں تو اپنے ریڑھی لگاؤں گا, اقبال جمیل کو گنڈیری بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, کرنا نہیں کرنا. بالکل. تو میں تو جاؤں گا, مجھے تو ایک جگہ ملے گی جہاں سے کراؤڈڈ پیپل ول کم, آئی ول گو ود اٹ. اٹ واز دی responsibility of the authorities کہ جناب what should be done, how should be done. بس that's the only thing. اگر یہ نا how it should be done, it's not me and you to decide. It's the government, it's the agency جو آپ کے جو bodies ہیں, civic society جو bodies ہیں, they should come up with an alternate plan for that. ایسے مطلب ان کو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو متبادل جگہ ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, متبادل جگہ دیں. یس. اور پھر آپ کریں, آپ کے پاس جگہ بہت ہے, آپ نے بہت سارے لوگ ایمینٹیز پلاٹ دیے ہوئے, بڑے بڑے لوگوں کو ایمینٹیز پلاٹ دے کے, گیو دیم سم تھنگ یار, کچھ کریں. آپ نے سبزی منڈی کو منتقل کیا کہ بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گئی, آپ سپر ہائی وے لے گئے, لوگ وہاں کما رہے ہیں, خوش ہیں. پہلے تھوڑی سی انیشیل ریزسٹنس ہوئی تھی, لیکن وہ جب آپ سمجھائیں گے تو سب ہو جائے گا. آپ دیجئے ان کو زمین, کیوں نہیں کریں گے وہ الٹرنیٹیو زمین بالکل ان کو دیں, اور پھر یہ بیوٹیفیکیشن کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتی رہے, وہ چلتا رہے تو بڑا زیادہ اچھا ہے. لوگ مطمئن ہوں گے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات تو ہے نا سر, پولیٹیسائز تو ہو رہا ہے یہ جو شہری حکومت اور یہ جو صوبائی حکومت, ایک تو یہ ان کے اختیارات کا سمجھ میں نہیں آ رہا. شروع میں کہہ دیا تھا مصور, I told you earlier, it's a game of the politics. شروع میں میں نے کہا تھا کہ یہ تب چیز ہوئی ہے جو کراچی کے جو کچھ عرصے جو ٹرموائل رہا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بتا پور پالیٹکس ان پاکستان. یہ اس کا آپشن ہے, اس میں لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ بھی تھے. اچھا سر, آپ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کراچی کو پھلتے پھولتے دیکھا اور اس کو آگے لے جانے میں بھی اہم کردار ادا کیا, اور اپنے جو ہے نا وہ بعض اوقات اپنی رائٹنگ کے ذریعے اور بعض اوقات اپنی گفتگو کے ذریعے کراچی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے. جب ایک نائٹ میئر کا دور یہاں چلا, وہ میں اس کو نائٹ میئر کا دور کہتا ہوں بڑا, اس دوران دل روتا تھا, بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, اس لیے کہ ہیومن سفرنگ سے زیادہ بڑھ کے کوئی سفرنگ نہیں ہے دنیا میں. یہی تو انسان اور بیسٹ میں کیا فرق ہے, یہی تو ہے نا کہ بیسٹ جانور اپنا دکھ نہیں بتا سکتا, انسان بتا سکتا ہے. اور آپ کے سامنے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو تکلیف پہنچے, آپ کی کانسٹیٹوئنسی مطلب آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, مجھے تکلیف پہنچے گی تو آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن شوڈ کیری آن. دیٹس ناٹ کیا ہے, اب سب بیٹھ کے زخم چاٹ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کراچی میں آپ نے رپورٹنگ کی, اور جس دور میں آپ نے رپورٹنگ کی, کہتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے موبائل فون نہیں تھا, آ گیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد 80 کا جو دور آیا, اس کے بعد تو یہاں پر رپورٹنگ کرنا بھی بڑا دل گردے کا کام ہوا کرتا تھا. تو کبھی آپ کے سامنے مشکلات ایسی آئیں؟ مائی ڈیئر, بہت ساری آئیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ, لیکن گاڈ ہیلپ دیم. مطلب کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو اوورکم؟ خدا پہ بلیف تھا, اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا, بس ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن فیکٹس کو لوگوں کے سامنے لانا ہے. دیر واز اونلی ون ٹی وی چینل اینڈ دیٹ واز PTV. اس کے تھرو ہم دیا کرتے تھے. لاٹ آف پریشرز بھی ہوتے تھے, بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حق بات کی ہم نے, حق بات, سچی بات کی. یہ نہیں کیا کہ صرف ہز ماسٹرز وائس بن گئے, اس کو اوور کم. دیکھیں جرنلسٹ جو ہے نا, جرنلسٹ کو تو یہ فیس کرنا پڑے گا چاہے کوئی دور ہو. کیا اس دور میں فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہے ہر دور؟ کیا فاٹا میں جو جرنلسٹ ہیں کام نہیں کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں نا, تو پھر مطلب جرنلسٹ کا تو کام یہی ہے.
जर्नलिस्ट को तो सही बात है, आपको अगर आपने ये सोच लिया कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, जो डर गया वो मर गया। फिर जर्नलिज्म मत करें आप, फिर जाके आप टेक्सटाइल में जाएं, फिर गो टू द आईटी, ड्रामा थिएटर बन जाए। लेकिन साफी का काम ये है कि यू हैड टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैड टू फेस द रिपरकशंस। आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर नहीं करेंगे ये तो फिर देन क्या, आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर ब्रॉडकास्टिंग। कॉम्प्रोमाइज जहां आ गया, यू फिनिश्ड। अगर आपने हकीकत को सामने ना लाया एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, ये जो नौजवान देख रहे हैं इस वक्त, इकबाल जमील साहब को बड़ी बेहतरीन खूबसूरत बात कही भाई, अगर आपने मतलब रिपोर्टर जर्नलिस्ट वो होता है, चाहे ब्रॉडकास्टिंग में हो या चाहे जो है ना वो मतलब पेपर जर्नलिज्म में हो, तो कंप्रोमाइज़ जहाँ कर गए वहाँ पर आप फिर जर्नलिस्ट नहीं रहे, कुछ और आपको कह सकते हैं। आप जाएं टेक्सटाइल वगैरह इधर उधर ये वो कुछ और आईटी में चले जाएं, ठीक है, आईटी में चले जाएं, फिर जर्नलिज्म को छोड़ दें, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म हो या दूसरी जर्नलिज्म हो उसको छोड़ दें। गुफ्तगू बहुत खूबसूरत मोड़ पे है और इसको फिर जो है ना खुशगवार मोड़ पे लाएंगे, कभी अप कभी डाउन, ये चलता रहेगा, जाइएगा कहीं नहीं। गुलचारों का वादे बुता गोंडे ओछते ओछते पद्मशुमद पदा सारी भी है जमरवे।